جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، سر سب سے پہلے تو میں آج دو چار ایشوز پہ اس اسمبلی کے فلور پہ کچھ بات چیت کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو جو کل بلوچستان میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ان تمام لواحقین کے لیے جو ہے دعائے خیر کرتے ہیں۔ سیکنڈ، ڈپٹی اسپیکر صاحب، الحمدللہ جو نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایران اور یو ایس والا جو میٹر ہے وہ فائنلی کسی کنکلوژن پہ جا رہا ہے، اور اس میں جس طریقے سے اس پورے خطے کے لیے یہ ایک چیلنج تھا، جس طریقے سے ہمارے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب نے جس طریقے سے جو رول پلے کیا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے رول پلے کیا ہے، جس کو نہ صرف ہم پاکستانی لیکن پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب انہوں نے آؤٹ آف دی وے جا کے اس مساہلت کی کوشش کی، جس سے یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے چند دنوں میں یہ خوشخبری قوم اور پوری دنیا کے لیے یہ امپورٹنٹ خوشخبری ہوگی۔ تو ان کی جو خاص جو ان کی جدوجہد جو انہوں نے پورے ایشو پہ ہوئی ہے، اور جس طریقے سے پاکستان کا نام اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک امن پسند ملک کی طرف دیکھا جا رہا ہے، پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ امن پسند ملک ہے، وہ مساہلت کرانے والا ملک ہے، اور پوری دنیا میں جو پاکستان کی اہمیت جس طریقے سے اجاگر ہوئی ہے اس کی اور کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اس میں یہ کریڈٹ ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی میں دوں گا، ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر صاحب کو، آرمی چیف صاحب، جو ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب، ان کو میں کریڈٹ دوں گا، اور پوری پاکستانی قوم کو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ یہ نہایتی ایک اہم جو ہے کام ہونے گیا ہے۔ دوسرا سر، ریسنٹلی ابھی آج ذرا آپ اس کو ایڈجن کریں گے آج کے اجلاس کو، عید کا پرمسرت موقع ہے۔ عید کے پرمسرت موقع پہ ہمارے عازمین حج بھی پوری دنیا سے گئے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول کرے، اور خیر خیریت سے گئے، خیر خیریت سے آئیں، اور پورے پاکستانی قوم کو میں اس پہ عید کی اس موقع پہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا، اور خصوصی طور پہ اس عید پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو تحفہ دیا گیا ہے شاہراہ بھٹو کا، جو کہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی جانب سے شاہراہ بھٹو کو دیا گیا ہے۔ سر، اسٹیٹ آف دی آرٹ روڈ ہے۔ اسی سڑک کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ واقعی یہ بات کہنے کی نہیں ہے، لیکن واقعی ٹائم جو بچتا ہے، جس دن افتتاح ہوا سیکنڈ ڈے ہمارا حیدرآباد میں ایک ایونٹ رکھا ہوا تھا پنک اسکوٹرز کی جو ہے ڈسٹریبیوشن کا۔ میں سر مجھے 1 بجے کا ٹائم رکھا ہوا، تو میں نے کہا گھر سے نکلوں کہ میں 1 بجے پہنچوں گا۔ میرے ساتھ پتاوی صاحب میرے ساتھ تھے، گاڑی یہی چلا رہے تھے، ہم 12:30 بجے پہنچ گئے ایونٹ میں۔ 1 بجے ٹائم تھا، ہم 12:30 بجے پہنچ گئے۔ مطلب آپ کو ٹائم کی سیونگ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے کمیونیکیشن آسان ہوئی۔ اور صرف یہ میں اپنے حیدرآباد کی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شاہراہ بھٹو کے بعد یہ پورے پاکستان کے لیے جو لوگ بھی سفر کرتے ہیں، پورے پاکستان کے لیے نہایتی امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا، جو کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن تھا، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا ویژن تھا، اور چیف منسٹر صاحب کی خصوصی ہدایتوں پر جس طریقے سے چیف منسٹر صاحب نے اس کو مانیٹر کیا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا۔ میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ اس سڑک پہ یہ نہیں کہ کوئی پیپلز پارٹی کے لوگ چلیں گے اس سڑک پہ جو صرف جو ہے وہ کچھ جالے چلیں گے، سب نے سفر کرنا ہے۔ اس میں جو ہے جتنے لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں پوری عوام نے سفر کرنا ہے۔ مجھے سر بڑا افسوس ہوا کہ جیسے ہی یہ اس کا افتتاح شاہراہ بھٹو کا ہوا تو ہمیں چند جگہوں سے جو ہے سموک آنا شروع ہوئی۔ اب وہ سموک جو تھی وہ کس چیز کی سموک تھی؟ کچھ لوگوں نے، کچھ پارٹیوں نے، کچھ اس طرح کی پارٹیوں نے بھی بیانات دیے، پھر انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ ایک علاقے، مطلب انہوں نے نام لیا، میں نام نہیں لیتا، کہ جی ایک ایریا سے دوسرے ایریا کے لیے، لیکن یہ پورے پاکستان کے مجھے تھا۔ کچھ پارٹیوں کو اور بھی پرابلم ہوئے،
انہوں نے تو بس اس کے اوپر بھی سیاست کرنے کی کوشش کی، کس طرح ہم جو ہے اپنی بھڑاس نکالیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی صوبہ الگ کرو، یہ کرو وہ کرو. ادھر آپ کے پاس کیا کیا چیزیں الگ ہو رہی ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ کی بہتری کے لیے آ رہی ہیں، اور آپ پھر جو ہے پھر اس طرح کی جو نفرت انگیز باتیں، پھر تنقیدیں شروع. آپ کو ان چیزوں کو سب کو جوائنٹلی سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہ پورے پاکستان کے لیے چیز بن رہی ہے، پورے کراچی کے لوگوں کے لیے چیز بن رہی ہے. آپ سب کو مل کے اس طرح کی چیزوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ آپ اس میں اپنی جو ہے پھر سیاست چمکانے کی کوشش کریں، پھر جو ہے آپ لیڈرشپوں پہ بیٹھ کے بات کریں اور پھر آپ اس طرح کی باتیں کریں کہ نہیں جی ہمیں اب صوبہ الگ کر کے دو، انتظامی یونٹ بنا کے دو. مطلب آل آف سڈن ایسا کیا ہوا تھا ان 2 دنوں میں کہ شاہراہ بھٹو کے اس ایونٹ کے بعد آل آف سڈن ایسی کون سی چیز کسی کو پنچ کی کہ اچانک جو ہے بس وہ شروع ہو گئے جی. تو خیر ہم کہتے ابھی عید کا موقع ہے، ہم درگزر کرتے ہیں، ہم آپ کے ان سخت بیانات کو بھی درگزر کرتے ہیں. ہم آپ کی ان جو آپ کی ہمیشہ ناکام سیاست جس طرح رہی ہے، آپ نے ہمیشہ کوشش کی کہ آپ نفرت انگیز سیاست کریں، آپ نے ہمیشہ کوشش کی کہ آپ لسانیت کی بات کریں. ہم اس کو بھی اگنور کرتے ہیں کہ ابھی عید کا موقع، ہم اس طرح کی چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتے. لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام جو ہے وہ یہ چیز دیکھتے ہیں. عوام کو کھوکھلے نعروں کی ضرورت نہیں ہے، عوام کو اس وقت کسی بھی اس قسم کے انتشار کی ضرورت نہیں ہے. عوام کو اس وقت ضرورت ہے یونٹی کی ضرورت ہے. پاکستان کو اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے. پاکستان اس وقت ایک اچھی راہ پہ چل رہا ہے، اچھی جو ہے طریقے سے ہم پاکستان کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں. اس میں ہم سب پازیٹیو باتیں کریں، اس میں ہم نفرت انگیز باتیں اور آپس میں جو دراڑوں کی باتیں نہ کریں، اس میں ہم آپس میں جوڑنے کی باتیں کریں. آپس میں ہم سب ایک ہونے کی بات کریں کہ ہم ایک ہو کر ہی ساری چیزوں کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی آپ کا 1 سال مکمل ہوا ہے، مئی کے مہینے میں جس طریقے سے آپ نے بھارت کو عبرتناک شکست دی، آپ نے مارکہ حق میں عبرتناک شکست دی. اور اس کے بعد بھارت اس دن کے بعد آج دن تک بھارت کا آپ نے انٹرنیشنل کہیں پہ نام نہیں سنا ہوگا. وہ جس طریقے سے آئسولیشن میں گیا، پاکستان نے اپنی اہمیت کو اجاگر کروایا. ہمارے فورسز نے جس طریقے سے عبرتناک شکست بھارت کو دی، پوری دنیا میں جو ہے بھارت کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا ہے. تو یہ ہماری پاکستان کی کامیابی ہے، یہ ہمارے آرمڈ فورسز کی کامیابی ہے، یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کی کامیابی ہے، یہ پورے پاکستان کی کامیابی ہے. اور اس میں ہمیں سب کو مل کے سیلیبریٹ کرنا چاہیے ہر چیز کو. تو اگر کہیں پہ اچھے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، کہیں پہ بیسٹ سے بیسٹ چیزیں دی جا رہی ہیں، تو ہمیں سب کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ہم نے حیدرآباد میں اگر ہم پورے سندھ کی خواتین کے میں نے فگر دیا کہ جی جب آج سے 1 سال پہلے پورے سندھ بھر میں 150 خواتین کے پاس صرف وہ موٹر سائیکل کا لائسنس تھا، آج 25,000 خواتین جو ہیں وہ انہوں نے لرنر لائسنس لیے ہوئے. تو یہ آپ کا سوشل آپ کا انقلاب اسے کہتے ہیں کہ خواتین، جس کے لیے ہم لوگ کہتے تھے کہ خواتین آج 1 سال میں 25,000 خواتین نے لرنر لائسنس حاصل کیے ہیں. تو یہ آپ کا سوشل انقلاب ہے. ہمیں ان چیز کو ساتھ میں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور میں نے حیدرآباد میں بھی کہا، میں نے کہا دی میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جس کو میں بائک دی جا رہی ہے وہ خاتون کون ہے، وہ کون سی زبان بولنے والی ہے، کون سے مذہب سے ہے، کون سے علاقے سے، کس کی ووٹر ہے، مجھے نہیں پانا. اور میں نے اس وقت بھی کہا، میں نے کہا میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ آپ کو ہم یہ بھی باؤنڈ نہیں کرتے کہ آپ کس کو ووٹ دیں. یہ سارے عوامی ترقی کے پروجیکٹس ہیں، اس میں ہمیں سب کو مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں کہ نہ صرف کہ ہم ہر چیز میں تنقید کرنے کے لیے اور ہر چیز میں سے جو وہ کہتے ہیں وہ کیڑے نکالنے کے لیے ہم پہنچ جاتے ہیں. اس سے ہم لوگ خود اپنی شے میں اپنی طبیعت خراب کرتے ہیں. ہمیں مل کر جو ہے وہ اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اس صوبے کو آگے لے کے جانا ہے، اس شہر کو آگے لے کے جانا ہے. ہم سب نے مل کے یہ کوشش کرنی ہے. تو میری خواہش ہوگی کہ ہم سب مل کر جو ہے اس عید پہ ایک یونٹی کا مظاہرہ کریں، اور اس عید پہ ہم جو ہے جو ایک افہام و تفہیم کی بات کریں، اور اس میں جو نفرت انگیز جو گفتگو جن پارٹیوں کی طرف سے ہوتی ہے وہ نہ کریں. اور ان پارٹیوں کو بھی گزارش کروں گا جو خواہ مخواہ ہر وقت صرف یہ باتیں کرتے رہے. تھینک یو سر.